بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ پارہ 22 سورہ سبا رکوع 2 آیت نمبر 20-21۔ آیت مذکورہ میں ابلیس کی گمان غالب کا ذکر ہے، ان لوگوں کے بارے میں جن کے بارے میں ابلیس لعین نے کہا تھا کہ میں ذریت آدم کی اکثریت کو گمراہ کروں گا، کیونکہ ذریت آدم بنیادی طور پر مٹی سے پیدا، اور ابلیس لعین کہتا ہے کہ میں آگ سے پیدا۔ ظاہر ہے کہ ابلیس لعین کا یہ گمان سچ اور صحیح نکلا کہ عالمی انسانیت میں سے اکثریت نے ضلالت، سفاہت کا راستہ اپنایا۔ شیطان نے کہا تھا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ۔ شیطان نے انسانوں کو یقیناً گمراہ کیا، انہوں نے قسم بھی اٹھایا تھا، ارزوئے بھی دلائی۔ ظاہر ہے کہ شیطان ضال مضل ہے، خود بھی گمراہ ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالی نے اپنے کلام مجید فرقان حمید میں بار بار پورے عالمی انسانیت کو متنبہ کیا کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کہ شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اللہ کے احکامات کی نافرمانی مت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے انحراف اور روگردانی مت کرو۔ لیکن انسانوں میں ایک طبقے نے شیطان کو اپنا مقتدا بنایا، راہبر اور رہنما بنایا، شیطان کی تابعداری میں لگے رہے۔ البتہ دوسرا فریق الا فریقا من المؤمنین، ایمان کامل کے حامل مسلمان، شیطان کے وساوس، شیطان کی شرارت و خباثتوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ کامل الایمان مسلمان مستثنیٰ ہے شیطان کے وساوس، شرارتوں سے، الا عبادک منہم المخلصین میں داخل ہے۔ کامل الایمان مسلمان اللہ پر اعتماد و اعتقاد رکھتے ہیں، اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ اور آیت نمبر 21 میں شیطان کی تسلط، زور زبردستی کا ذکر ہے کہ شیطان لعین کا تسلط کسی اور وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ بطور امتحان ہے۔ الا لنعلم من یؤمن الا لنعلم من یؤمن بالآخرۃ، تاکہ معلوم کرے، ظاہر ہو جائے، معلوم ہو جائے کہ کون آخرت پر ایمان و اعتقاد رکھتے ہیں، کون شیطان کے فریب اور دھوکہ میں آ گئے ہیں۔ اور یہ سب کچھ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ کون شیطان کی پیروی کرتا ہے، کون اللہ کے احکامات پر عمل کرتا ہے، کون یوم آخرت پر اعتقاد و اذعان رکھتا ہے۔ مطلب مقصود امتحان ہے، ابتلا ہے، آزمائش ہے کہ مومن اور کافر کے مابین فرق اور امتیاز آ جائے، مخلص اور منافق کے مابین فرق اور امتیاز آ جائے، اور تاکہ بمقتضائے عدل و حکمت مومنین کے لیے ثواب کا حکم جاری ہو بروز قیامت، اور کافروں کے لیے عذاب کا حکم جاری ہو بروز قیامت۔ ہر ایک کو مناسب طریقے سے، مناسب طور پر عقائد، اعمال کے موافق جزا اور سزا دیا جائے، جو عدل کا، انصاف کا تقاضا ہے۔ لہذا شیطانی واردات سے بچنا، بے حیائی، فحاشی، عریانی، بدعمالی، بد اخلاقی، نافرمانی سے بچنا
ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ سب نواہی ہے، معاصی ہے، گناہ ہے، شیطان کی ترتیبات ہے، شیطان کی ترغیبات ہے۔ لہذا اللہ کی طرف سے جو احکامات ہے، اوامر ہے، اس پر عمل کیجئے۔ جو نواہی ہے، جس سے منع کیا گیا ہے، اس سے آپ منع رہے، اس کا ارتکاب نہ کرے، اور اگر کبھی غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو توبہ نام ہے پیشمانی کا، گناہوں پر پیشمانی کا نام توبہ ہے۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ، اور بے شک سچ کر دکھایا، علیہم ان پر، ابلیس نے، ظنہ اپنا گمان، فَاتَّبَعُوهُ پس انہوں نے اس کی پیروی کی، إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ مگر ایک گروہ مسلمانوں کی، ایمان والوں کی، وَمَا كَانَ لَهُ اور نہیں تھا اس کا، علیہم ان پر، من سلطان کوئی غلبہ، الا مگر، لنعلم تاکہ معلوم کرے، من یؤمن بالآخرۃ کہ کون یقین کرتا ہے آخرت پر، ممن ہوا اس سے جو، یعنی الگ اس سے جو، منہا اس کے نسبت سے، فی شک شک